یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کے حساب سے رکھیں، عید الاضحیٰ سے قبل جو دن ہوتا ہے یعنی کہ پہلا والا جو دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس دن کو روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ فضیلت کی بنیاد پر لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اب یہ اس دن کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ ہم سعودی عرب کے حساب سے رکھیں کہ جب ادھر 9 ذی الحجہ ہو، یا پھر پاکستان کے حساب سے رکھیں کہ ادھر جب 9 ذی الحجہ ہو، کیونکہ تاریخ میں ایک دن کا فرق ہے، آگے پیچھے ہے۔ تو اس جواب کو سمجھنے سے پہلے آپ یوم عرفہ کا وجہ تسمیہ سمجھ لیں کہ اس دن کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے، یہ وجہ آپ جان لیں گے، تو اس کے بعد خود بخود آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ اب ہمیں کس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ علماء نے اس دن کو عرفہ کہنے کی 4 وجوہات بیان کی ہے۔ نمبر 1، پہلا وجہ یہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کے خواب تو حقیقت ہوا کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ ان کو حکم تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو یہ ان کو تردد سا ہوا، شک سا ہوا کہ یہ عجیب قسم کا خواب ہے کہ میں اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلاؤں گا، اس لیے ان کو تھوڑا تردد سا تھا۔ انہوں نے انتظار کیا، اگلے دن 9 ذی الحجہ کو پھر انہوں نے خواب دیکھا۔ جب دوبارہ خواب دیکھا تو اس وقت ان کو معرفت حاصل ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حقیقت ہے یہ خواب، نہ کہ کوئی کہیں اور کی جانب سے، نہ کہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے ان کو اس دن پر معرفت حاصل ہو گئی، اسی بنا پر اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوگی۔ دوسرا وجہ یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس دن کو حجاج کرام عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، اس لیے بھی اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا وجہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی اس دن یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، اس دن کو ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے حج کے تمام مناسک سکھائے تھے۔ جبرائیل امین نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے تمام مناسک، طور طریقہ وغیرہ کیا کچھ ہے، کس طرح ہے، وہ سب کچھ سکھایا تھا۔ ان کو اس بات کی حج کے تمام مناسک کی معرفت عطا کی تھی جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو، اس بنا پر اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ 3 وجہ ہو گئی۔ چوتھا وجہ یہ ہے کہ اس دن کو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تھا، اس بنا پر اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ 4 وجوہات آپ کے علم میں آ گئی، اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے۔ ہمارے ذہن میں جو تردد ہے کہ سعودی کے حساب سے روزہ رکھے یا پاکستان کے حساب سے روزہ رکھے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ اس دن کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حجاج کرام اس دن کو عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اور جس دن وہ وقوف کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر، تو اس دن ہمارے ہاں ادھر 8 ذی الحجہ ہے، ادھر 8 ذی الحجہ ہوتا ہے، ادھر 9 ذی الحجہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تردد اسی بنا پر ہے کہ ہم نے یہ خاص کیا ہوا ہے کہ عرفہ اسی دن کو کہا جاتا ہے کہ جس دن حجاج کرام وہاں پر عرفہ وہ وقوف عرفہ کرتے ہیں، اس بنا پر ہم اس دن کا ہی روزہ رکھیں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے۔ حال یہ ہے کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائے، یہ 4 باتیں، 4 وجوہات آپ کے علم میں آ گئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ چیز یوم عرفہ کہنا یہ صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی 3 وجوہات ہے۔ اسی بنا پر علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بندہ جس ملک میں رہ رہا ہے، ادھر جب 9 ذی الحجہ ہوگا، جس دن 9 ذی الحجہ ہوگا، چاہے سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہو یا نہ ہو، ادھر وقوف عرفہ ہو یا نہ ہو حجاج کرام کا، تو جس ملک میں جو بندہ رہ رہا ہے وہاں پر جب 9 ذی الحجہ ہوگا یعنی کہ 9ویں تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی، تو اس دن اس کو روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ اس حساب سے کہ جس دن وقوف عرفہ ہو۔